آج ہم آپ کے سامنے حشو قبیح اور حشو، اصل میں یہ حشو ہے، حشو ملی عربی لفظ ہے، حشو قبیح، حشو ملی، حشو کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ حشو کس کو کہتے ہیں؟ علم معنی حشو کے ایک قسم کلام میں وہ زائد لفظ یا عبارت جو کلام کی زینت یا حسن کا باعث ہو۔ حشو کے معنی سمجھ میں آ گیا؟ کلام میں زینت یا حسن کا باعث ہو، حشو کے معنی یہ اصل میں یہ ہے، ہاں پر زبر ہے، حشو، ٹھیک ہے، حشو ملی۔ ایسے زائد الفاظ کا استعمال ہونا جو حشو ملی ہے، جس سے شعر کے حسن اور اس کی اثریت میں اضافہ ہو، یعنی اس پر اثر ڈالنے میں حشو ملی کی طرح اضافہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر حشو سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے حشو کہنا صحیح نہیں۔ جو الفاظ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی ٹھوس ٹھاس نہیں کہہ سکتے، حشو ملی دراصل تضاد اصطلاحی ہے۔ حشو کے لفظ حشو میں ایسے الفاظ کا آنا جو غیر ضروری ہو، یعنی اعتراض ہونا، حشو کہلاتا ہے۔ یہ خوبی بھی ہے اور عیب بھی ہے، دونوں چیز ہے۔ حشو قبیح ایسے زائد الفاظ جن سے شعر میں کسی قسم کی عمدگی اور خوبصورتی بھی پیدا نہ ہو بلکہ کلام کا مرتبہ گھٹ جائے، وہ جس سے کلام کا مرتبہ گھٹ جائے وہ قبیح کہلاتا ہے، اور جس میں کلام کا مرتبہ بڑھ جائے ملیح کہلاتا ہے۔ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حشو تو سمجھ رہے ہیں، کسی لفظ میں ٹھوسنا شعر میں، حشو قبیح جو کلام کا جو مرتبہ اس کو گھٹا دے، حشو ملیح جو بڑھا دے، حشو متوسط بھی ہوتا ہے، کلام میں غیر ضروری الفاظ ہوں مگر ان سے یہ بحث مجموعی شعر کے تاثیر میں یا اس کی خوبصورتی یا بدصورتی میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی نہ ہو، یہ حشو متوسط کہلاتا ہے، یعنی درمیانی، معتدل ہے۔ اب وجد مادر و برادر سب خاک اور افشاں بسرو نالا بلب، میر کا یہ شعر ہے۔ اب وجد مادر و برادر سب خاک افشاں بسرو نالا بلب، اس میں حشو کا استعمال کیا ہے؟ تمام رشتہ داروں، متوسط کا درمیان، نہ اس میں برائی کیا ہے نہ اچھائی بیان کیا ہے۔ ہاں، اب وجد یعنی باپ دادا، مادر و برادر بھائی، سب خاک افشاں بسر نالا بلب، یعنی سب ختم ہو گئے اور صرف نالا ہی نالا رہ گیا سب کے زبان پر اس میں نہ خشوع ہوا ہے، حشو متوسط ہے، نہ اس میں قبیح کی گئی ہے نہ اس میں ملیح کی گئی ہے، ایک دم درمیان ہے، معتدل ہے۔ تمام رشتہ داروں کے نام گنوائے ہیں جبکہ یہ، تمام رشتہ داروں کے نام گنوائے ہیں جبکہ یہ کہنا کافی تھا کہ سب لوگ خاک افشاں وغیرہ استعمال، اب رشتہ داروں کے نام بتا کر کے متوسط بتا دیے صرف، اور اس میں کچھ حسن اور قبیح کی ملیح کی بات نہیں کیا۔ جو ملی شعر میں کوئی کمزوری نہیں آئی کیونکہ نہ ہو چشم بتا محو تغافل کیوں نہ ہو، یعنی اس بیماری کو نظارے کا پرہیز ہے، یعنی اس بیماری کو نظارے کا پرہیز ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے حشو ملیح کے لیے۔ رجوع تو پڑھ لیے تھے،
ایسے نہیں پڑھنا، سوال و جواب۔ شعر میں سوال و جواب کے ذریعے مکالمہ کی صورت پیدا کرنا، جیسے پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ سبب کہا قسمت۔ تو یہ سوال و جواب ہے، شعر میں یہ پیدا کرنے کے لیے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سوال و جواب بھی ایک اصطلاحات میں سے ایک اصطلاحات ہے۔ طباق تضاد، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کہ ایک ساتھ کیا جائے جس میں یہ اعتبار معنی تضاد پایا جائے، جیسے آگ اور پانی، عرش اور فرش۔ اس صنعت کو صنعت تضاد کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ تضاد اس میں فعل، حرف اور دوسرے اجزاء کلام میں مابین بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا فرشتہ اور شیطان، خواب اور بیداری، صبح اور شام۔ طباق کی 5 قسمیں ہیں۔ طباق ایجابی یعنی جوابی، طباق سلبی اور ایسے اور 3 ہیں، لیکن یہیں پہلے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے 2 لفظ طباق ایجابی میں ایسے 2 لفظ، ایجاب جواب سے بنا ہے، ایسے 2 لفظ استعمال کیے جائیں جو متضاد تو ہوں لیکن ان کے ساتھ حرف نفی جڑا ہوا نہ ہو، جو جواب ہو اس میں حرف نفی نہ دیا ہو، مطلب انکار نہ ہو۔ تیرے کوچے میں، اس کی مثال ہے، مصحفی کا یہ شعر ہے، تیرے کوچے میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طباق ایجاد کی طباق ایجابی کی مثال ہے۔ طباق سلبی، ایسے 2 الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہو۔ ایسے 2 استعمال کیے جائیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہو، مطلب ایک ہی مصدر سے نکلا ہو۔ طباق کے اصل معنی ہے کیا؟ سینی سے جٹا اور رکابی سے بڑا تسلا، دھات کا ہو یا مٹی کا، بڑی رکابی بڑا پلیٹ۔ طباق وہ یہ دوسرا والا طباق آ گیا، سوری۔ طباق عربی زبان میں ثلاثی مذرت کے باب سے مشتق ہے۔ طباق کی مثال یہ ہے، ہونا جہاں ایسے 2 الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہو، طباق، ٹھیک ہے۔ طباق سلبی یعنی سلب کر کے نکالا گیا، ہونا جہاں کا اپنی آنکھوں میں ہے، نہ ہونا، ہونا جہاں کا اپنی آنکھوں میں ہے، نہ ہونا یعنی ہونے سے نہ ہونا نکالا۔ آتا نہیں نظر کچھ جاوے نظر جہاں تک، آتا نہیں نظر کچھ جاوے نظر جہاں تک، نظر سے نظر نکال دی، جاوے نظر جہاں تک یعنی ایک ہی مشتق سے مشتق سے دوسرا یہ نکال لینا، لیکن دوسرا نفی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہونا جہاں کا اپنی آنکھوں میں ہے، نہ ہونا، نہ ہونا پہلا دوسرا مصدر جو مشتق نکلا ہے، مصدر سے جو مشتق نکلا ہے وہ نفی ہے، نہ ہونا، ہونا سے نہ ہونا، یہی بس ایک قید لگایا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دوسرا والا چلتے ہیں، یہاں میں تضاد، یہ تو بات ہو، اس پر تو بحث ہو چکی ہے، یہاں میں تضاد۔ آگے چلتے ہیں، یہ اصطلاحات بھی ہے اچھی اصطلاحات، اور آگے بیان کرتے ہیں لف و نشر۔ لف و نشر کیا ہے؟ لف و نشر میں 2 آتا ہے، ایک آتا ہے لف و نشر مرتب، ایک غیر مرتب۔ ایہام میں کیا عکس؟ لف و نشر 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک مرتب ایک غیر مرتب۔ مرتب کو پڑھتے ہیں پہلے، لف و نشر مرتب کیسے ہوتا؟ لف و نشر
مرتب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب ایک نہ ہو تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اگر الٹی ترتیب ہوگی تو اس کو معکوس الترتیب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب مختلف ہو تو اس کو مختلف الترتیب کہتے ہیں۔ معکوس الترتیب کیا ہوتا ہے؟ اب مختلف ترتیب کیا ہوتا ہے؟ کبھی جو یہ نظیر کا شعر ہے، کبھی جو زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، ہاں اسی امید پر گزری ہے صبح و شام ہمیں، رخ و جبیں مزاح نیز چشم و آبرو کو، سنان و بدر موہ نرگس و حلال لکھا۔ نظیر کا یہ شعر ہے لف و نشر پر۔ کبھی اس میں دیکھیے لف و نشر میں کیا کیا ہے، زلف کے بعد پھر ایک دم صبح و شام لایا ہے، رخ و زبیں اور مزاح بھی لایا ہے۔ اس طرح سے پورا ایک ترتیب سیکوینس میں لایا ہے لف و نشر کا۔ لف و نشر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اسی لیے اس کو اس طرح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ مبالغہ، کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس کی جو وصف، اس کی جو صفت بیان کی ہے یا جو اس کی ذم کی ہے، اس کی برائی کیا کوئی بھی اور مرتبہ باقی نہیں رہا عقل و عادت سے، یعنی اس کے اندر یہ خوبی نہ ہو، مبالغہ ہو صرف ہے، یا وہ تعریف میں ہو یا ان کی عیب جوئی کی گئی ہو، ہاں جو مبالغہ نظر آتا ہو ان کو مبالغہ کہتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ تعریف کر دینا۔ قریب یا بعید ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی تین قسمیں ہیں، تبلیغ، اغراق، غلو۔ تبلیغ، اغراق، غلو، کس کی؟ مبالغہ کی تین قسمیں ہیں، تبلیغ، اغراق، غلو، یاد رکھیے گا، تبلیغ، اغراق، غلو مبالغہ کی ہے۔ جب کوئی بات عقل و عادت دونوں سے نزدیک ممکن ہو تو اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جب کوئی بات عقل و عادت دونوں سے نزدیکی ممکن ہو تو اسے تبلیغ کہے۔ پہنچے ہم آرزوئے وصل میں نزدیک بمرغ، یہ شعر ہے سودا کا۔ پہنچے ہم آرزوئے وصل میں، یعنی ملنے کے، وصل ملاقات کے آرزو میں، نزدیک مرغ یعنی موت کے قریب پہنچ گئے، سوجھی ہے شکل ملاقات بہت دور ہمیں۔ تبلیغ ہے یہ، تبلیغ مطلب پہنچا رہے ہیں ہم بات، صرف اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ پہنچے ہم آرزوئے وصل میں نزدیک بمرغ، یعنی مرغ کے قریب پہنچے، سوجھی ہے شکل ملاقات بہت دور ہمیں۔ سودا کا یہ شعر ہے، اس میں تبلیغ کر رہے ہیں، بس اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، اس میں کوئی یہ نہیں۔ دوسرا ہے اغراق، جب کسی بات کا ہونا نہ ہونا عقل جب کسی بات کا ہونا ہو جانا عقل میں آتا ہے مگر بات امر واقعہ نہیں ہوتا، مگر جو وہ بات ہے وہ کام کا جو واقعہ نہیں ہوتا، وہ واقع نہیں ہوتا، وہ اغراق ہے لیکن وہ حقیقت میں وہ بات ہوتی نہیں ہے۔ جب کسی بات کا ہونا ہو جانا عقل میں آتا ہے مگر بات یا عمل واقع نہیں ہوتا تو اغراق ہے۔ غلو، جب جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ عادتاً اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرین و قیاس نہ ہو، مطلب وہ فضول ہو، بے معنی ہو، بے سود ہو، اس میں غلو کر گیا ہو۔ غرق نے درد عدل میں اس کے، سیکھ لی راہ و رسم جو پانی۔ مومن کا یہ شعر ہے، یہ ہے اغراق کا ہے، جو اس کسی بات کا ہونا نہ ہونا عقل اس کے بعد سے واقعہ سے باہر، واقعہ نہ ہو مگر وہ بات امر میں ہو۔ غرق نے درد عدل میں اس کے، سیکھ لی راہ رسم چوپائی۔ اب غلو کا یہ ہے، جوش رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں، شاخ سے